السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو IME کے پلیٹ فارم پر بہت زیادہ ویلکم۔ میرا نام حجاب حقانی ہے اور آج میں آپ سے ایک بہت ضروری ٹاپک پر بات کروں گی، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب دنیا میں کوئی ایسا فیسٹیول، کوئی ایسا ایونٹ، کوئی ایسا اوکیزن، کوئی ایسی رسم پر عمل کیا جا رہا ہو یا اس کو پریکٹس کیا جا رہا ہو تو وہ مسلمان ایک بار بیٹھ کر سوچے اور اس بات پر غور کرے کہ کیا جو فیسٹیول ہے یا کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے اس دنیا میں، کیا وہ ہمارے لیے بطور مسلمان اس پر عمل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا وہ عمل کر کے میں اللہ کے نزدیک ہو رہی ہوں یا پھر اللہ سے اور دور ہو رہی ہوں؟ تو آج ہم ہیلووین کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ہسٹری کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ اگر ہم کسی فیسٹیول یا کسی چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم اس کے غلط یا صحیح پہلو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی جڑوں تک جائیں، اور اس کی جڑیں کہاں پر ہوں گی؟ ان کی ہسٹری میں، اس کی بکس میں، جہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ جو ایونٹ ہے یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ اس کو مناتے تھے، کس لیے مناتے تھے یا کیا کرتے تھے اس میں۔ اور سب سے ضروری بات اس میں یہ کہ کیا مسلمان ہیلووین کو منا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں پہلے تو یہ ویسٹ میں بہت زیادہ اس کو پریکٹس کیا جاتا تھا، لیکن ابھی ہمارے معاشرے میں یعنی پاکستان میں اور بہت سے ایسے مسلم کنٹریز میں اس کو بہت صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے مالز میں اس کے بہت سے بینرز اور بہت سے ایسے سیلیبریشن سیٹ اپس کیے جاتے ہیں، ہمارے میک اوورس کیے جاتے ہیں، اسکولز میں بچوں کو کاسٹیومز پہنائے جاتے ہیں، اور صرف کاسٹیومز نہیں، ہیلووین پارٹیز بھی آج کل ہوتی ہیں۔ تو بطور مسلمان ایک مسلمان کنٹری میں کیا یہ فیسٹیول منانا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ایک مسلمان کبھی بھی بغیر دلائل کی کسی بات پر عمل نہیں کرتا، اس کی دلیل کہاں سے ملنی چاہیے؟ قرآن اور سنت سے۔ اگر کوئی بات قرآن اور سنت میں نہیں ہے تو ہمارے لیے آٹومیٹکلی وہ بات ناقابل عمل ہوگی۔ تو ہم سب سے پہلے ہسٹری دیکھیں گے کہ ہسٹری کی طرف کہ ہیلووین کے بارے میں ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے۔ یہ جو سورس ہے یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا سے ہے۔ تو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ایک کوٹ ہے کہ ہیلووین ہیڈ اٹس اوریجن ان دا فیسٹیول آف سامہین امنگ دا کیلٹس آف دا اینشینٹ برٹن، یعنی کہ جو کیلٹس تھے جو کہ یورپ کے سائڈ پہ رہتے تھے وہ اس ہیلووین کو مناتے تھے تاکہ وہ اپنے گاڈ سامہین کو خوش کرے، اور یہ ان کا ایک بہت ہی بڑا فیسٹیول ہوتا تھا۔ سامہین کون تھا؟ وہ ان کا ایک خدا تھا۔ سامہین واز اے گاڈ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اس کو ورشپ کرتے تھے، اور یہ تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ 31 اکتوبر کو یہ منایا جاتا تھا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ایول اسپرٹس یعنی جو بدروحیں ہیں یا پھر ایسی کوئی روح اور ایسے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی روحیں اس دنیا میں آتی ہیں، اور جو زندگی اور موت کے درمیان جو بڑا پردہ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ایول اسپرٹس ہیں وہ انسانوں کو ڈراتے ہیں دنیا میں اور ان کو تنگ کرتے ہیں، تو سامہین جو گاڈ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ ان ایول اسپرٹس کو بھگاتے تھے۔ اب ایول اسپرٹس کو بھگانے کے لیے وہ کیا کیا ایسے اقدامات اختیار کرتے تھے؟ تو ان میں سے سب سے جو ان کے لیے ضروری بات تھی اور سب سے زیادہ جو ان کے لیے پرومیننٹ جو کام تھا وہ کیا تھا؟ ایسے کاسٹیومز پہننا، ایسے کاسٹیومز یا ایسے کپڑے پہننا یا ایسے اپنے آپ پر بھیس چڑھا لینا جو کہ ان ایول اسپرٹس کو ڈراتا تھا، ان آرڈر ٹو وارڈ دیم آف، یعنی کہ ان کو بس یہ دکھانا تھا کہ ان کو پہچان آ جائے، یعنی جو انسان یہاں پر دنیا میں ہے وہ ایسے کاسٹیومز پہنے جس سے ایول اسپرٹس ڈر کے بھاگ جائے۔ تو یہ ان کا جو تھا یہ بہت ہی مشہور ان کا یہ کام تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہیلووین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے؟ کاسٹیوم پارٹیز ہوتی ہیں، ایسے کاسٹیومز پہنے جاتے ہیں جس سے انسان اس کو دیکھتے ہی ڈر جائے، اور جتنا ڈرونا ہوگا اتنا وہ اٹریکٹیو لگے گا۔ تو یہ کنسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اصل میں
دیکھیں ہمارے لیے سب سے ضروری کیا بات ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے. کاسٹیوم سے پہنا جا رہا ہے لیکن کیوں پہنا جا رہا ہے؟ اس گاڈ کو یعنی سامہین جو ان کا گاڈ تھا اس کو خوش کرنے کے لیے پہنا جاتا تھا تاکہ ان ایول اسپرٹس کو بھگایا جائے. آپ نے ایک فیمس پمپکن کے بارے میں پڑھا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, ہر جگہ ہوتے ہیں وہ پمپکن جو ہے ان کو کارو کیا جاتے ہیں اور اندر سے وہ ہالو ہوتے ہیں. تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ پمپکن کیوں لوگ اس کو ڈیزائن کرتے تھے اور ویسے ڈرونا کیوں لگتا ہے. دا کیلٹس ور فائر ورشپرس. وہ کیلٹس جو لوگ تھے جو اس ہیلووین کو مناتے تھے وہ اصل میں کیا تھے؟ وہ آگ کو پوجتے تھے اور فائر ورشپرس تھے. یعنی آپ دیکھیں سارے جو پہلو ہیں ہیلووین کے وہ سارے شرک سے منسلک ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ سامہین جو ان کا گاڈ تھا اس کو خوش کرتے تھے. دوسری بات اس میں کیا آتی ہے, وہ کاسٹیوم ایسے پہنتے تھے جس کی وجہ سے وہ ایول اسپرٹس بھاگ جاتے تھے اور اس سے ان کا گاڈ سامہین خوش ہوتا تھا. ان کا جو ہے وہ بلیف یہ تھا. اور تیسرا یہ کہ جو پمپکن یا پھر ایسے فروٹس جو تھے ان کو کارو کیا جاتا تھا, اس کے اندر آگ لگائی جاتی تھی تاکہ جو ایول اسپرٹس ہیں ان کو دیکھ کر بھاگ جائے. وہ اپنے گھر کے باہر ایسی چیزیں رکھتے تھے. تو یہ ایک ایسا میسج ان کو دیا جاتا تھا کہ وی آر ورشپرز آف دا فائر اینڈ دا فائر ول پروٹیکٹ اس, کہ ہم آگ کے پجاری ہیں, ہم آگ کو پوجتے ہیں اور آگ کی عبادت کرتے ہیں, تو یہی آگ جو ہے وہ ہمیں بچائے گی. تو یہ ایول اسپرٹس کو یہ ایک میسج دینا چاہتے تھے. اور ہیلووین جو تھا وہ ان کا سب سے بڑا فیسٹیول تھا. ہیلووین سب سے پہلے ان کو ایک تو ہیلو کہا جاتا تھا اور ایو جو ہے اس کو الگ سے کہا جاتا تھا, اس کو ہیلو ایو کہا جاتا تھا, لیکن بعد میں اس کا نام ہیلووین کر دیا گیا تھا. اب جو پریکٹسز وہاں پر ہوتی تھی اس ٹائم, ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کاسٹیومز پہنے جاتے تھے سامہین کے گاڈ کو خوش کرنے کے لیے, اور دوسری بات یہ تھی سب سے جو اگر ایک مسلمان کو یہ بات پتہ چل جائے وہ اسی وقت اس فیسٹیول کو چھوڑ دے, اس پریکٹس کو ہی چھوڑ دے, اس کام پر عمل کرنا ہی چھوڑ دے. وہ کیا تھا؟ دے وڈ ورشپ بسائڈز اللہ. اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پوجتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شرک. اگر ایک مسلمان کو پتہ چل جائے کہ اس عمل میں شرک ہے, اگر میں یہ عمل کروں گی تو میں مشرک بن جاؤں گی یا مشرکین میں سے ہو جاؤں گی, تو وہ اسی وقت اس کو عمل پر چھوڑ دے. اور شرک تو کیا, کس چیز کے ساتھ اللہ شریک ٹھہراتے تھے؟ کسی اور کو بھی نہیں, شیطان کو. وہ شیطان کو پوجتے تھے اور شیطان سے مدد مانگتے تھے اور اس کے نام پر قربانیاں کرتے تھے, انسانوں کو قربان کیا کرتے تھے. اتنے برے اعمال ہیلووین کے ٹائم پر ہوتے تھے. اور سب سے بڑا جو کراہت والا عمل وہ کرتے تھے وہ تھا کالا جادو, بلیک میجک. بلیک میجک بھرپور اس وقت جو ہے پریکٹس کیا جاتا تھا. آپ دیکھیے بلیک میجک اسلام میں حرام ہے, ہر قسم کا جادو حرام ہے. اور اگر ہیلووین کے ٹائم پر بلیک میجک ہوتا تھا, آپ دیکھیں جب کوئی بلیک میجک کرتا ہے نا تو آپ ہمیشہ اس شخص کو دیکھیں گے, یا پھر اگر آپ نے پڑھا ہو تو بلیک میجک کرنے کے لیے 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں. پہلا یہ کہ آپ نے اللہ کے ہر حکم پر پاؤں رکھنا ہے, یعنی آپ نے ہر حکم کو چھوڑ دینا, اللہ کے کسی حکم کو آپ نے ماننا ہی نہیں ہے, یعنی اللہ کی بھرپور نافرمانی کرنی ہوتی ہے. اور دوسرا عمل جو تھا بلیک میجک کے لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت گندا رہنا ہے. آپ جتنا بھی اپنے آپ کو گندا اور گندگی میں اپنے آپ کو ملوث کر سکتے ہیں آپ رہیں. تو جب انسان گندا رہے گا نہ وہ نماز پڑھے گا, نہ ہی وہ کچھ عبادت کے کام کرے گا, نہ ہی وہ اچھائی کی طرف آئے گا, شیطان ان پر حاوی ہو جائیں گے. تو بلیک میجک کا یہ کنسیپٹ ہے. تو ہیلووین کے ٹائم پر بلیک میجک بہت زیادہ ہی ہائیلی پریکٹسڈ عمل ہوتا تھا. اور یہی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا سے پتہ چلتا ہے کہ اٹ واز دا ٹائم, یعنی ہیلووین ایک ایسا وقت تھا ٹو پلیسیٹ دا سپر نیچرل پاورس, کہ وہ جنات کو پکارتے تھے, شیاطین کو پکارتے تھے, ان سے دعائیں مانگتے تھے, کنٹرولنگ دا پروسیس آف نیچر. In addition, Halloween was thought to be the most favorable time for divinations concerning marriage, luck, health and death. It was the only festival on which the help of devil was invoked for such purposes. آپ دیکھیں یہ ایک ایسا فیسٹیول تھا جس میں شیاطین کو پکارا جاتا تھا, ان سے دعائیں مانگی جاتی تھی. اور کس چیز کی دعائیں؟ کہ ان کی لک اچھی ہو, ان کی قسمت اچھی ہو جائے, اور ان کی جو ہے صحت بنی رہے, اور ان کی شادیوں کے بارے میں ہر قسم کے جو زندگی سے منسلک جو باتیں ہیں ان ساروں کے بارے میں وہ دعائیں کرتے تھے. اور کس سے دعائیں کرتے تھے؟
شیاطین سے، شیاطین کی عبادت کرنا. ایک تو ہوتا ہے نا انبیاء کی عبادت کرتے ہیں یا کسی اور شخصیت کی عبادت کرتے ہیں تو وہ پھر بھی سمجھ آتا ہے کہیں کہیں کچھ نہ ہو کچھ ہو جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے. لیکن یہاں پر سب سے غلیظ کام کیا ہے کہ ایک انسان یا ایک جو ہے وہ قوم پوری شیاطین کی عبادت کر رہی ہو. اور یہ جو ایکٹیویٹیز تھی جو ہیلووین میں پریکٹس کی جاتی تھی وہ وچ کرافٹ اور بلیک میجک کی طرف ہمیں وہ ان لوگوں کو لیڈ کیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے سب سے ضروری بات کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن سے کوئی گائیڈنس ملتی ہے ہم اس پر عمل کریں. اگر وہ نہیں ملتی، اگر قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی تو پھر ہم کس کے نقش قدم پر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ویریلی the promise of Allah is true، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن وعدہ کس کا جھوٹا ہے؟ let not this worldly present life deceive you، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. nor let the chief deceiver یعنی شیطان deceive you about Allah، کہ اللہ تمہیں سچے وعدے بتاتا ہے لیکن شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے اور تمہیں اس دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو چمک ہے، دنیا کے جو فیسٹیولز ہیں، دنیا کے جو ایسے کام ہیں جو اللہ کے صریح احکامات پر کے خلاف ہیں، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان جو تمہیں بہت سبز باغ دکھاتا ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. نقش قدم پر چلنا کیا ہے؟ شیطان کے پیچھے پیچھے بھی نہیں، نقش قدم پر ہی نہیں چلنا، اس کے قدم پر جانا ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ، ایک تو ہوتا ہے نا آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے قدم پر چلنا، اس کے نزدیک بھی نہیں جانا شیطان کے راستے پر. کیونکہ وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے. اور ہمارے لیے تیسری بات یہ ضروری یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم کسی بات پر عمل کر رہے ہوں اگر وہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے تو ابو داؤد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever imitates a group of people، جو کوئی کسی دوسری قوم کی نقل کرتا ہے کسی کام میں، is one of them، وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اگر ہم کسی ایسے طبقے یا کسی ایسے ریلیجن یا ایسے کسی دین جو کہ اسلام نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے طرز عمل پر عمل کریں گے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، اگر ہم ان کی کسی فیسٹیول یا کسی ایسی رسم پر عمل کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم انہی میں سے ہو جائیں گے. we will be one of them. تو کتنی جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، کتنا ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے بچیں جو کہ ہمیں ان میں شامل کر دے. اور پھر قیامت کے دن ہم کن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے اٹھائے جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم امت مسلمہ میں سے اٹھائے جائیں؟ تو اگر ایسا ہم چاہتے ہیں تو دنیا میں ہمارے اعمال ان کے مطابق ہونے چاہیے جو کہ نیک ہوں گے قیامت کے دن، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے اجر کے مستحق ہوں گے. آج ہمارا یہی تک ہم پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر لے کر جائے. بارک اللہ فیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.